صفحہ نمبر 30 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اور اس رکوع کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اور اس کے بعد جو آنے والا رکوع ہے اس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. یہ بالترتیب 3 واقعات کو خالق ارض و سما نے کیوں بیان کیا؟ ان واقعات کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ مکہ میں اور عرب کے علاقے میں 3 گروہوں کا بڑا زور تھا. ان میں سب سے زیادہ جس جماعت کا، جس طبقے کا، جس گروہ کا زور تھا وہ تھے مشرکین مکہ، جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، پیروی کرنی ہے آباء و اجداد کی، اور نسبت کر رہے ہیں اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور امام الانبیاء کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے رکھا کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں اور بات تم مانتے ہو اپنے آباء و اجداد کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سب سے پہلے اپنے والد کی مخالفت کی تھی. تم تو اپنے باپ دادا کی حمایت سے بات کر رہے ہو اور باپ دادا کے مقابلے میں میرے پیغمبر کی اور میری بات کو رد کر رہے ہو، پس پشت ڈال رہے ہو. تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس پیرائے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. بالکل اسی طریقے سے یہودی خیبر کے علاقے میں آباد تھے اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی بڑی کثیر تعداد میں یہ لوگ پائے جاتے تھے.
اور یہودی اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی وہ عمل کرتے تھے۔ ایسے ہی نجران کے علاقہ میں عیسائی تھے، وہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہیں۔ مشرکین بھی اپنی جھوٹی نسبت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسائی اپنی جھوٹی نسبت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان تینوں نسبتوں کا رد فرمایا، اور اللہ نے پھر ان کی نصیحت کے لیے اس رکوع کے اندر فرعون کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جو عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں، تمہاری سوچ ہے، تمہارا عمل ہے، بالکل یہی سوچ اور یہی عمل یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا نا، اس کی یہ سوچ تھی، یہ عمل تھا، یہ گفتگو تھی جو تم کر رہے ہو، بالکل یہی سوچ تھی۔ ہم نے پھر فرعون کے مقابلے میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بڑی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ سورہ اعراف کے اندر تفصیلی طور پر اللہ نے واقعہ وہاں بیان کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی زبردست نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، پارلیمنٹ میں پہنچے، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، پھر اس نے نشانی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جس نے سانپ کی صورت کو اختیار کیا، اس کے دو جبڑوں کے درمیان 1 میل کی مسافت ہے، اس نے اپنا رخ فرعون کی طرف کیا، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، شاہی تاج اس کے سر پر ہے۔ جب اس اژدہا نے اپنا رخ فرعون کی طرف کیا تو کرسی اس کے اوپر تھی، وہ کرسی کے نیچے تھا۔ جتنی بھی رعایا کے لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر سارے سہم گے، ڈر کے مبہوت الحواس ہو گئے، لیکن کوئی اس حدود سے باہر نہیں نکلا فرعون کے ڈر کی وجہ سے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پکڑا تو دوبارہ وہ لاٹھی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری نشانی بھی دیکھ، پھر بغل سے ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ فرعون کہنے لگا تو جادو لے کر آیا ہے اور جادو کے ذریعے سے ہمیں اس زمین سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے ساتھ وقت طے کر، ہم تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت متعین کیا گیا، لوگ آئے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 72,000 جادوگروں کو فرعون لے کر آیا۔ کس نے؟ 72,000 جادوگروں کو، اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون ہیں، اور چند غریب ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں یہ ملبوس ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ میدان جب سجا تو وہاں بھی خالق ارض و سما نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔
بجائے اس کے کہ فرعون اتنی بڑی نشانیوں کو، معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتا، لیکن وہ اپنی ضد کے اوپر، ہٹ درمی پر وہ اڑا رہا۔ ایک آدمی بھی نہ فرعون ایمان لے کر آیا، نہ حمان ایمان لے کر آیا، اور نہ ہی فرعون کی جماعت میں سے کوئی ایمان لے کر آیا۔ بس وہی 72,000 جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ تو پھر واقعہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کو خالق ارض و سما نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان لا چکے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ لوگ جب سورج طلوع ہوا تھا تو دنیا کے سب سے بڑے جادوگر تھے، کافر تھے۔ جب سورج غروب ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور شہداء تھے۔ کوئی فرعونی ایمان لے کر نہیں آیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کی قوم پر عذاب بھیجے، عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب۔ کھانا پینا بالکل صحیح ہوتا، ہانڈی پکاتے، دودھ نکالتے، پانی گلاس میں لیتے، جب اٹھا کے جہاں لاتے تو پانی ہوتا، ہونٹوں کے ساتھ لگاتے تو وہ خون بن جاتا۔ جوؤں کا عذاب آیا بستروں میں ہر جگہ۔ پھر مینکوں کا عذاب آیا، بستر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، آئے یوں ہی اوپر لیٹے مینکے ہی مینکے اندر سے نکل، ہر جگہ ہر طرف عذاب ہی عذاب۔ پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے کہیں نا جو وعدہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ دعا کریں ہمارے لیے، جو کہیں گے ہم مان جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس عذاب کو دور جب کیا نا، فوراً انہوں نے وعدے کی نافرمانی کر دی کہ ہم بات نہیں مانتے۔ تو خیر اللہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے یہ سبق کیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو۔ اللہ نے فرمایا سن لو، اگر تم نے میرے پیغمبر کی بات کو رد کر دیا تو میں تم سے وہی انتقام لوں گا جو میں نے فرعون سے اور اس کی ذریت سے لیا تھا، کہ جس نے ساری زندگی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے اندر رکھا اور بنی اسرائیل سے بگاڑ لیتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا، اس نے اپنے دل کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جبکہ میں نے اسے مہلت کتنی دی ہے، 4 صدیاں تو صرف تخت کے اوپر بیٹھا رہا ہے، اس نے مصر کی مملکت کو سنبھالا ہے، 4 صدیوں تک یہ بادشاہ رہا ہے، کتنا اللہ نے وقت دیا ہے، لیکن اس نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو خالق ارض و سما نے فرمایا ہم نے فرعون کو اور آل فرعون کو دریائے کلزم کے اندر کیسے غرق کیا؟ جب ہم نے غرق کیا تو کہاں گئی اس کی طاقت، کہاں گئی اس کی بادشاہت، کہاں گیا اس کا تکبر، کہاں گئی اس کی دولت، کہاں گئی اس کی فوج، کہاں گئی اس کی رعایا جو بڑے تنتنے سے کہا کرتا تھا آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو بادشاہی بھی ہے، دولت بھی ہے، فوج بھی ہے، رعیت بھی ہے، کوٹیاں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، سارا یہ آگے انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے، سب کچھ کہا۔ کہنے لگا آپ کے پاس کیا ہے؟ اور یہی جملے مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے امام الانبیاء سے نہیں کہے تھے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بہت پہاڑ سونا کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکے کے اندر ایک نہر کو جاری کر دیں جس کے دونوں طرف باغات ہونے چاہیے، انگوروں کا باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو، مکہ کی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیں۔ ہم جو ملک شام جاتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے ہیں،
دور دراز کا سفر کرتے ہیں تو ملک شام والی کیفیت یہاں ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے جو آ کر کہے اللہ نے آپ کو نبوت دینی تھی. یہ سارے سوال اور اعتراضات آپ نے سنے، بارہا سنے، پھر اللہ نے بڑا تفصیلی جواب دیا. اب سنیں، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اِلیٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کی جماعت کی طرف. فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فلما جاءهم بآیاتنا، بس جب آئے ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اذا هم منها يضحكون، اچانک وہ ان نشانیوں کے ساتھ ہنسنے لگے، مزاق کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، ہم نے نہیں دکھائی کوئی ان کو ایسی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ بڑی ہوتی تھی پہلے والی نشانی سے. ہر آنے والی بات میں جو نشانی ہے نا وہ پہلی نشانی سے بڑی تھی. اس لیے یہ نشانیاں اللہ نے پیغمبر کے ہاتھوں پر جو معجزات ظاہر کیے، یہ اس لیے کیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ اپنی عقلوں سے پردے ہٹا دیں اور اللہ کی وحدانیت کو مان جائیں. فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ، پھر چھوٹے چھوٹے عذاب کے ساتھ اللہ نے پکڑ لیا. کبھی چٹیاں، کبھی مینڈکیں، کبھی چوہے، کبھی خون، کبھی کیا اور کبھی کیا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں، اپنے کفر سے اور اپنے شرک سے باز آ جائیں. جب وہ ہم نے عذاب بھیجے نا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور کن جملوں کے ساتھ مخاطب کیا. کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، وہ فرعونی کہنے لگے اے جادوگر، اے جادوگر. مفسرین نے اس کے بڑے مطلب لکھے ہیں. ایک معنی تو یہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ کے ساتھ مخاطب کیا، وہ چونکہ جادو کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جملہ ان کی سوچ میں، یہ لفظ تو اس کا تو ان کے ہاں بڑا مقام تھا، بطور ادب کے بولا ہے کہ چونکہ جادوگری کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر اللہ نے کیے، انہوں نے اس کو جادو سمجھا اور جادو کی بڑی قدر کرتے تھے، تو اس لیے یہ جملہ بطور ادب کے استعمال کیا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ادب کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہیں غصہ دلانے کے لیے کیا کہ ذرا اپنے رب سے کہنا، جو رب تیرے سے وعدے کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اب دعا کرنا اللہ ہم سے یہ عذاب ڈالے تو ہم تیری بات مانیں، یعنی اللہ کی توحید کو قبول کریں. تو اللہ نے کہا ہم نے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سارے عذابوں کو ہٹا دیا، جب تمہاری باری آئی تو فوراً اپنے وعدے سے پیچھے پھر گئی. اسی کا تذکرہ ہے. وقالوا کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس چیز کی جس کا اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم رہنمائی پانے والے ہوں گے، ہم ہدایت پانے والے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو، اذا هم ينکثون، اچانک انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اچانک اپنی بات سے پیچھے پھر گئے. ونادى فرعون، اور اعلان کیا فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، قالا کہنے لگا یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کا ملک میرے لیے نہیں ہے، مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے.
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ اور یہ نہریں تجری من تحتی جو میرے محلات کے نیچے سے گزر رہی ہیں، کیا میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ افلا تبصرون، اے لوگوں کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ مصر کی بادشاہ نہیں دیکھ رہے، یہ محلات نہیں دیکھ رہے، یہ میرے محلات کے نیچے سے جو نہریں گزر رہی ہیں، کیا میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ پھر کہنے لگا امن خیر من هذا الذی، بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے ہوا مہین، نعوذ باللہ، کہنے لگا جو حقیر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقابلے میں اس نے حقیر کہا۔ کیوں حقیر کہا؟ ولا یکاد یبین، اور نہیں ہے قریب کہ یہ بیان کر سکے۔ کیا مطلب نہیں ہے قریب کہ یہ بیان کر سکے؟ حضرت آسیہ رحمہ اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت، ظاہر اپنی گود میں پالا تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے نا، تو کبھی کبھی فرعون اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا لیتا، اور جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اٹھایا نا فرعون نے، کبھی حضرت موسیٰ نے اس کے ناک میں انگلی دی، کبھی کان میں، کبھی آنکھ میں، کبھی کدھر اور کبھی کدھر۔ کہنے لگا یہ تو مجھے کوئی بڑا ہی خطرناک لگتا ہے، بڑا خطرناک لگتا ہے، یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا ایسی بات نہ کر، یہ بچہ ہے، چھوٹا سا تو ہے، نہیں میں اسے آزماتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جگہ اس نے ہیرے رکھے، ہیرے جواہرات ایک پلیٹ میں، اور دوسری میں رکھ دیے اس نے کوئلے، کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرف جائے گا، چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ ہیرے کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا بچپن میں ہیرے کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل آنن فانن آئے اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو اٹھا کر اس کوئلے پر رکھا، تو جب کوئلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا نا تو ننھی منھی زبان کی اس میں جل گئی، جلی تو اس زبان میں لکنت آ گئی۔ کہنے لگا بیان کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا میرے مقابلے میں، اس کا اور میرا مقابلہ کیا ہے؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور 98% آپ کی زبان بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل۔ تو اس نے جو تھوڑی بہت لکنت تھی نا، اس کو سامنے رکھ کر کہنے لگا کہ میرا اس کا کیا مقابلہ ہے، یہ تو بڑا چرب لسان تھا کہ میں فصاحت بھی رکھتا ہوں، بلاغت بھی رکھتا ہوں، میری زبان میں لکنت بھی نہیں ہے، اسے بیان کرنے کے بھی نعوذ باللہ طریقہ نہیں آتا، اس کو بیان کر رہا ہے۔ ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ یہ بیان کر سکے۔ پھر کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالا گیا اس پر سونا کنگن، اسورۃ کنگن، من الذہب سونے سے، او جاء معه الملائکۃ، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے، مقترنین، جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے۔ کہنے لگا اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو سونے کے کنگن تو اس کے پاس ہے نہیں، پھر کہتا اگر یہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو پھر فرشتے کیوں نہیں اترے اس کے ساتھ، اس کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی۔ جب وزیر اعلیٰ نکلتا ہے نا باہر، روڈ سارے بلاک ہوتے ہیں، پولیس والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، عوام ساری کو پریشان کر دیا جاتا ہے، گورنر نکلتا ہے تو لوگوں کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہر زمانے کے اندر رہی۔ تو کہنے لگا اگر موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر اتنے فرشتے ساتھ ہوتے، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے، تاکہ پتہ چلتا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ تو ہے کوئی نہیں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من الذہب، بس کیوں نہیں ڈالا گیا ان پر کنگن من الذہب سونے کے، او جاء معه الملائکۃ، یا آتے ان کے ساتھ فرشتے، مقترنین، جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے، یعنی ساتھ ساتھ ہوتے۔ فاستخف قومہ، قوم بیچاری ایسی تھی العوام کل انعام، تو
کو قوم کو اس نے بچھا دیا، فَأَطَاعُوهُ ساری قوم نے پھر اس کی اطاعت کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ نے فرمایا بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے فرعون کی اطاعت کی وہ بڑی نافرمان لوگ تھے۔ ہمیشہ شروع زمانے سے جو حق والے ہوتے ہیں نا، حق بیان کرنے والے، ان کی تعداد بڑی قلیل ہوتی رہی ہے، بڑی تھوڑی ہوتی رہی ہے۔ اور پیچھے آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ مشرکین مکہ کا وفد آیا، کہنے لگے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ثالث آدمی مان لیں، جو فیصلہ کر لے اس کی بات مان لیں، اگر یہ بات آپ نہیں مانتے تو پھر الیکشن کروا لیں، ووٹنگ کروا لیں، جو جیت جائے گا بس اس کی بات مانیں۔ فوراً اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے یہ کہہ دیں، کیا میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر تم میں سے کسی فیصل کی بات کو مان جاؤں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، میرے پاس تو میرا اللہ ہے۔ پھر دوسری آیت اللہ نے نازل کی، فرمایا میرے پیغمبر فَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِكَ، اگر آپ ان میں سے اکثریت کی اطاعت کریں گے نا، یہ تو آپ کو راہ راست سے ہی ہٹا دیں گے، صراط مستقیم سے ہی ہٹا دیں گے۔ تو فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا، بس جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلوایا نا، ہم نے انتقام لیا ان سے۔ کیسے انتقام لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے کر دیا ان کو گیا گزرا۔ گیا گزرا کہاں ہے؟ وہ فرعون جو بڑے سلطنت سے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑی زبردست اس کی سلطنت ہے، سارے لوگ اس کے ماتحت ہیں، عجیب وہ وقت گزار رہا ہے۔ آج اللہ نے فرمایا وہ کہاں گئے؟ ہم نے انہیں گیا گزرا ہوا چھوڑ دیا۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا وہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، ہم نے فرعون کی زندگی کو، فرعون کے واقعہ کو تمہارے لیے ایک بڑی زبردست مثال چھوڑا ہے۔ اگر تم نے اس مثال سے فائدہ نہ اٹھایا تو تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر مثال سے فائدہ اٹھا لیا تو دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں تابعداری اور اتباع نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک۔